آج سے 15 منٹ کا لیکچر ہے. آپ کی مہربانی کہ السلام آپ تشریف لائیں. علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حسام؟ آج سر دونوں میں شہزادے میرے موجود ہیں بھائی. پریولیجڈ. دیکھ لیں سر، آپ کی بس بڑی محبت ہے. بات ہے. بس آپ لوگوں کی محبت ہے، ہم تو آپ لوگوں کے آنے پہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ تمہیں میں نے ایک میسج کیا واٹس ایپ پہ، دیکھا ہے تم نے؟ جی سر، ابھی میں آپ کو رپلائی بھی کیا ہے، اچھا دیکھ لو. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی اسپیسیفک بک چاہیے یا لیڈرشپ پہ کوئی بھی بک مل جائے؟ لیڈرشپ میں کوئی بھی اچھی بک ماسٹرز لیول کی. گیری یوکل میرے پاس ہے. گیری صحیح یوکل GARYYUKL. ٹھیک ہے، یہ نہیں صحیح. چاہیے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دے دیں آپ. ٹھیک ہے. میں آپ کو کوئی 5-6 کتابیں سینڈ کر دوں گا. کیا بات ہے یار، تم تو یار آپ خزانہ دیکھ لیں. پہ بیٹھے ہوئے، پورے خزانے پہ بیٹھے ہوئے. بس سر کی ورڈز دیں اور بکس لے لیں. چلو ٹھیک ہے. آرگنائزیشنل لیڈرشپ کے نام سے ڈھونڈنا. اوکے. آرگنائزیشنل، چلے میں دیکھتا ہوں. میں پھر آپ کو کل آرگنائزیشنل سینڈ کر دوں گا. لیڈرشپ، کارپوریٹ ابھی تو یہاں لیڈرشپ. پہ ابھی تو یہاں پہ 1:30 بج رہا ہے. نہیں نیند آ نہیں، رہی ایک آدھ دن میں کر لو، کوئی بہت جلدی نہیں ہے. صحیح، میں کل کر دوں گا پھر آپ کو. ہاں کل کر دو تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک جی ہے. اچھا، تو یہ جو ہے میں سدرا آئیے، ویلکم بھائی. آپ کو ایک یاد کیا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے ٹائم نہیں دے رہی ہیں اپنے دوستوں کو. گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. الحمد للہ. آپ سنائیے. ٹھیک سر. تو آپ نے کوئی ٹائم دیا ہے ان لوگوں کو کہ ان کے کانسرٹس میں جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر کر دیں گی؟ سر میں نے کیونکہ جب میں میسج پڑھا تھا تو سب نے کہا کہ ویکینڈ مجھے یہ ایزی ہے. پھر میں نے بھی جو ہے کل یہی آپ کے کہنے کے مطابق میں نے گروپ پہ میسج کر دیا تھا کہ ویکینڈ تو سیٹرڈے کو میں اویلیبل ہوں. تو ٹائم وہ لوگ اپنے بتاتے ہیں کون سب سارے ایک ہی ٹائم پہ اویلیبل ہوں. تو میں ہاں تو شام میں کرو تاکہ سب اویلیبل ہو. سیٹرڈے جی بھی کرو سر اور شام سنڈے کو ہی بھی کرو. کروں گی. ٹھیک ہے. جی تھوڑا سا جی. اپنے کلاس فیلوز کو پڑھا دو، اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے. نہیں نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں نہیں، ایسی بات ہے بھائی. نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا جزا بھی دیتا ہے. تو جی اچھا ہے، ذرا سا کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ میں تو صرف کانسیپٹس بتا دیتا ہوں، پرابلمز اتنے سالو نہیں کرتا ہوں. اور پرابلم سالو کرنا آپ ماسٹرز لیول پہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو آپ لوگ کریں، ایک دوسرے کو ہیلپ کیجیے. ٹھیک ہے جناب. اوکے. میں تھوڑا سا صرف آپ لوگوں کو 10-15 منٹ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی سود کیوں حرام ہے. ویسے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی سود حرام ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو اب ہمیں کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ دین میں سوال کیا کریں گے جب آپ نے ایک چیز کو اپنا لیا کہ ہاں اسلام دین برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے، چاہے اس کی لاجک ہمیں ملے یا نہ ملے. یہی ایمان بالغیب ہے. جی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میرا سر کوشچن ہے سر. یہ سر آپ جو انٹرسٹ کا سر بتا رہے ہیں، مجھے سر یہ آپ بھی ڈفرینس بتا سکتے ہیں کہ باقی بینکنگ ہوتی ہے اور اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے، کہ اسلامک بینکنگ سے آپ جب بھی بندہ لون لیتا ہے وہ ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو ہے وہ حلال ہے ہمارا حرام نہیں ہے. اور سر اگر آپ کسی اور بینک میں جاتے ہیں ان کا جو ہے سر وہ شاید ہے کہ وہ حرام ہے. سر یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا آج تک. I couldn't able to understand کہ سر یہ کیا ڈفرینس ہے دو کا. مطلب دونوں سائڈ کے سر لون ہی لے رہے ہیں اور ان ریٹرن جو ہے ہم تھوڑے سے ایڈیشنل اماؤنٹ ہی ان کو واپس کریں، ریٹرن کریں. جی بٹ بینکنگ جیسے وہ کلیم کری کہ ان کا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. دیکھو وہ دو چیزیں بظاہر ایک جیسی نظر آئیں تو اس میں سے ایک چیز حلال ہو سکتی ہے اور ایک چیز حرام ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جیسے شادی، یا پھر یہ کہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. چکن ہے آپ ویسے کھا سکتے ہیں، لیکن جب غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے شادی کا معاملہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسی ہوں، لیکن ایک حلال ہو اور ایک دوسرا حرام ہو. ایک بات تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے نا، اس کے اندر بھی دو بالکل واضح قسم کے اسکولز ہیں. کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ کاش
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی، ایک سود اور ایک وراثت. اور انہی کا قول ہے کہ صرف ہم احتیاط کی وجہ سے ہم نے اپنے 90% کمرشل ٹرانزیکشنز کو چھوڑ دیا ہے کہ اس کے اندر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید سود کا کوئی پہلو. تو دیکھیے ایک دین کے اندر ایک فتویٰ کا پہلو ہے اور ایک تقویٰ کا پہلو. تو اگر آپ جامعہ بنوریا میں جائیں گے یا ڈاکٹر اسرار احمد کے اسکول آف تھاٹس میں جائیں گے، I'm sorry مجھے فقہ جعفریہ کا نہیں پتہ اتنا زیادہ، تو اگر فقہ جعفریہ کے کوئی صاحب ہیں تو وہ اپنے طور پہ پتہ کر لیں. لیکن یہ کہ تو ڈاکٹر اسرار احمد تو یہ والے بینک کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے ان کا. لیکن جو ہمارا کورنگی کا دارالعلوم ہے تقی عثمانی صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑا ماشاءاللہ ان کا رتبہ ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ ورک کیا ہے. ملیشیا میں ریسرچ ورک ہوا ہے، سعودی عرب میں ریسرچ ورک ہوا ہے، ایجپٹ میں ریسرچ ورک ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ کمرشل انٹرسٹ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ چیز لانے کی ضرورت تھی. تو یہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر کچھ کام شروع کیا ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں جو تقویٰ کا پہلو ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی پروفٹ چھوڑ دو. لیکن فتویٰ کے لحاظ سے کچھ انسٹرومنٹس ہیں جس کے اوپر جیسے مشارکہ ہے، مداربہ ہے، اس طرح کی چیزوں پہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کورنگی، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آدمی کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ سرٹیفائی کرتے ہیں. جرنلی اگر میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن چونکہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتا ہوں. جرنلی جو ہے لائف میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جتنا احتیاط کر سکتا ہے کرے، کیونکہ ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو اس کی گرد اس تک پہنچ کر رہے گی. اور یہ وہ دور آ چکا ہے، کیونکہ آپ کے جو پینشن میں پیسے جاتے ہیں وہ پینشن فنڈ کو وہ لگاتے ہیں دوسرے ایسے انسٹرومنٹس کے اندر، وہ انٹرسٹ بیئرنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سب انٹرسٹ بیئرنگ ہوتے ہیں. پورا آپ بزنس جس میں کام کرتے ہیں اس کے اندر 40-50% انٹرسٹ بیئرنگ لون ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ہر سال انٹرسٹ دیتے ہیں. تو آپ تو اپنی جاب کرتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں کا معاملات جو ہے ٹاپ پہ وہ یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے انٹرسٹ پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس سے وہ بزنس چل رہا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے، لیکن آدمی جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اس کی بھی حلال شکل نکالی ہے، جو انشورنس ہے، تو کیا بولتے ہیں انشورنس کی حلال شکل کو، کیا نام ہے یار، نام بتاؤ ذرا. تکافل. تکافل. تکافل، جی جی بالکل تکافل ہے. تو اس کو بھی بعض علماء ایسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اسی طرح جواز کا فتویٰ نکالا ہے، جیسے کہ طلاق کے لیے جواز کا پیدا کریے. طلاق بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن جائز ہے. تو اس لیے اور بھی جس طرح سود کے انسٹرومنٹس ہیں اس کے اندر جو تقویٰ کا پہلو یہی ہے کہ تو علماء کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو. تو میں نے سنا ہے بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں جو ٹوٹلی کیش پہ بزنس کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ بھی پیمنٹ نہیں لیتے ہیں اور پورا 100% اپنی ایکویٹی لگاتے ہیں. اٹ مینس وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سود سے بچ سکے. تو اس میں سود کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی بتا دوں کہ سود حرام کیوں ہے. دیکھیے جب یہ انسانوں نے بزنس کا یہ کام شروع کیا تھا تو کوئی آدمی جوتے بناتا تھا، کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی آدمی کپڑے بناتا تھا. تو جو کھیتی باڑی کرتا تھا وہ اناج کے بدلے میں جوتا خرید لیتا تھا اور یا جوتے کے بدلے میں وہ لباس خرید لیتا تھا. بارٹر سسٹم چلتا تھا، رائٹ. کوئی اسٹوریج آف ویلیو کا سسٹم نہیں تھا کہ میں محنت کروں اور اس کی ویلیو کو کہیں پہ اسٹور کر لوں اور پھر اس اسٹور کر کے میں جب چاہوں اس کو کنوینینٹلی یوز کروں. اسٹوریج یہی تھی کہ میں 100 جوتے بنا کے رکھ لوں، جب مجھے ضرورت پڑے تو مجھے ایسے آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کو ان جوتوں کی ضرورت ہو اور اس کے بدلے میں اس کے پاس وہ چیز ہو جو مجھے چاہیے. بعض اوقات مجھے 4-5 دفعہ ٹریڈنگ کر کے
مجھے مطلب کی چیز ملتی تھی. تو یہ بارٹر سسٹم تھا. اس کے بعد لوگوں نے پھر گولڈ کے اور سلور کے اور کاپر کے برانز کے کوائنز بنائے. اچھا ان کی بھی انٹرنسک ویلیو تھی, یعنی گولڈ کی خود ایک ویلیو ہے, تو اس کے جب کوائنز بنائے تو اس سے ایکسچینج کرتے تھے, اس میں آپ ویلیو اسٹور کر لیتے تھے. میں نے کسی کے پاس ایک مہینہ کام کیا تو اس نے مجھے کچھ کوائنز دے دیے, وہ میری محنت اس کوائن میں اسٹور ہو گئی. اب جب بھی میں جاؤں تو اس ویلیو کے بدلے میں جو ویلیویبل چیز ہے وہ پرچیز کر سکتا ہوں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں یا گوشت خریدنے جاتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو گرام گوشت دے دو, وہ آپ کو 1 کلو گرام گوشت دے دیتا. تو اب اگر اس کی میجرمنٹ کو آپ ہر سال چینج کرنا شروع کر دیں کہ کلو گرام اگلے سال جو ہے 1.1 کلو گرام ہو جائے, اس سے اگلے سال 1.21 کلو گرام ہو جائے, تو میجرمنٹ کا سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے جو آپ کا منی ہے, روپیز ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. اب اگر آپ اس کی ویلیو کو ڈسٹرب کریں گے انٹرسٹ کی وجہ سے, تو پھر کیا ہوگا کہ سارا میجرمنٹ آف ویلیو کا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. اسی وجہ سے انفلیشن آتا ہے, کیونکہ آپ نے جس چیز سے ویلیو کو میجر کرنا ہے اسی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. اسی کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ بیئرنگ انسٹرومنٹس لے کر کے معاشرے سے پیسہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور غریبوں سے پیسہ امیروں کی طرف اس میکینزم کے ذریعے آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں جیسے اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ ڈیلی ٹریڈنگ کرتے ہیں, یہ بیسیکلی گیمبلنگ ہے, اسپیکولیشن ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈیریویٹوز خریدتے ہیں. ڈیریویٹوز کیا ہوتا ہے کہ کئی اس طرح کے شیئرز کو یا بانڈس کو ملا کر کے آپ ایک انسٹرومنٹ بنا لیں, عقیل کریم ڈیڈی, اور وہ انسٹرومنٹ سیل کریں, یہ سیکنڈری انسٹرومنٹ کہلاتا ہے. تو یہ سیکنڈری انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں, بانڈس بھی ہوتے ہیں, یہ سب انٹرسٹ بیئرنگ ہوتے ہیں. تو جو اب انٹرسٹ بیئرنگ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے منی جو ہے بجائے اس کے کہ ایک میڈیم آف ایکسچینج کے, منی کو بیسیکلی میڈیم آف ایکسچینج بنایا گیا تھا, یہ بن جاتا ہے کیپٹل, اور اسی سے آ جاتا ہے کیپٹلزم. اور پھر جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ پیسہ بنا سکتا ہے وداؤٹ کریٹنگ اینی ویلیو. اور جب ویلیو کریٹ کرے بغیر آپ منی کریٹ کر سکتے ہیں تو معاشرے میں انفلیشن آئے گا, اور کلاس بنیں گے, اور امیر لوگ امیر تر ہوتے جائیں گے, غریب لوگ غریب تر ہوتے جائیں گے, جو فینومینا اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, جب تک کہ گولڈ میں تھا نا پھر بھی سسٹم کافی سنبھلا ہوا تھا, کیونکہ گولڈ کی ایک انٹرنسک ویلیو تھی, یعنی اس کو خود آپ گولڈ کے کوائن کو بیچ دیں اس کے اوپر تو آپ کو گولڈ کی ویلیو مل جائے گی. اور کہتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں 150-200 سال گزر جاتے تھے, کسی چیز کی قیمت اگر 2 روپے ہے, بکری کی قیمت 2 روپے ہے تو 2 روپے ہی رہتی تھی, بڑھتی نہیں تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ انٹرسٹ کا کوئی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم نہیں تھا. جب انٹرسٹ کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز آ جاتے ہیں تو پھر مختلف طرح کے انٹرسٹ بیئرنگ انسٹرومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. پھر فارن ایکسچینج میں بھی سٹہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, لوگ فارن ایکسچینج میں پوزیشن لے کر کے پیسہ بناتے ہیں. اب اگر فارن ایکسچینج میں پوزیشن لے کے آپ نے پیسہ بنا لیا تو آپ نے پیپر منی تو کریٹ کر لیا, لیکن کوئی اکنامک ویلیو نہیں کریٹ کی. تو جب آپ اکنامک ویلیو نہیں کریٹ کریں کرسپونڈنگلی, لیکن پیپر ویلیو کریٹ کر لیں, ظاہر انفلیشن آئے گا, اور اس وجہ سے دنیا میں انفلیشن آتا ہے. پھر اس کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے, آرگنائزیشنز بند ہو جاتی ہیں. یہ ایشو ہے سود کا, جس کی وجہ سے سود کو حرام قرار دیا گیا. کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ جی ارتضیٰ صاحب. جی سر مہدی جی مہدی صاحب. سر آپ کی کیا بات پوری ختم ہو گئی, پھر پوچھ لوں یا ابھی؟ نہیں, تھوڑا سا اور کچھ چیزیں 2-4 چیزیں بتا دوں گا. ایک آرگیومنٹ یہ سنا ہے فرام ویریس پیپل, دس از این آرگیومنٹ. مطلب ہماری فیملی میں ایک وقت تھا جب ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس تھی نہیں ان چیزوں کی,
क्रेडिट कार्ड्स थे तो इवेंचुअली हमने बंद कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो वी आर ओनली गोइंग विद डेबिट कार्ड, और हम लोग बेसिकली हैं एक्विटी बेस्ड कंपनी है मेरी कंपनी जो है, माशाल्लाह, हम लोग अपने ही फंड से करते हैं, कोई लोन वोन नहीं वेरी गुड, लेते अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। तो आर्ग्यूमेंट मैंने ये सुना है सर, ये रिबा जो है वो लाइक एक्चुअल डेफिनेशन जो यूजुअली जिसको कहते हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम लेट्स से इंटरेस्ट ऑन अ बैंक लोन। क्यों? क्योंकि जो पुराना जो स्टाइल था इंटरेस्ट लेने का लोगों का वो ये था कि भाई आप जो है आप एक लोन शार्क हो गई, आपने जो किसी को 5,000 गोल्ड कॉइन्स का लोन दे दिया, अब उस 5,000 गोल्ड कॉइन्स पे उसने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया भाई कि मैं तुमसे 20% इंटरेस्ट लूंगा जब तुम ये वापस करोगे। अब वो आदमी वापस नहीं कर पाता तो वो कहता है कि भाई तुम 20% इंटरेस्ट ले लो, 20% इंटरेस्ट उसने दे दिया, लेकिन उसके प्रिंसिपल अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन मॉडर्न डे जो लोन्स हैं, आप अगर जितना भी अमाउंट अदा करते हैं उसके प्रिंसिपल अमाउंट में फर्क तो आता है, तो डजंट दैट ऑटोमेटिकली मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रिबा? कॉन्सेप्ट रिबा ये है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट आप चेंज नहीं कर रहे, आप बस खाते जा रहे हो मलाई खाते जा रहे हो, वो बेचारा $10,000 भी देता रह जाएगा आपको 5 साल के बाद, लेकिन प्रिंसिपल उसने वापस नहीं किया होगा, वो लागू होगा उस पर। अब ये एक आर्गुमेंट मैंने सुना है, अब ये कहाँ तक वैलिड है क्या है ये तो सर आप ज्यादा जानते जी हो। जी, ये आर्गुमेंट है, और वो कहते हैं कि पुराना जो था वो बड़ा जालिमाना निज़ाम था और ये बड़ा अच्छा निज़ाम है। एक तो बात इसके अंदर ये मैं ऐड कर दूं कि देखिए उसके बाद आ गई पेपर करेंसी, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में पेपर करेंसी को पैक किया था, यूएस ने पैक किया था यूएस डॉलर को, यानी कनेक्ट किया था गोल्ड के साथ। लेकिन 1971 या 1973 में फ्रांस बहुत सारे डॉलर्स लेके आ गया था कि ये पकड़ो अपने डॉलर और मुझे इसके बदले में गोल्ड दो। लेकिन उस वक्त तो गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अगर उतने डॉलर्स के मुकाबले में वो गोल्ड देते तो अमेरिका बैंकरप्ट हो जाता। अमेरिका ने 3 दिन के लिए बंद किया और अपने बैंक्स और फिर अनाउंस किया कि जनाब अब डॉलर जो है डॉलर से पैक्ड है, गोल्ड से पैक्ड नहीं। इसीलिए आप देखिएगा कि रुपए पे लिखा हुआ होता है 10 रुपये हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। यानी अगर आपको ये 10 रुपये का नोट पसंद नहीं है तो आप स्टेट बैंक चले जाएं, किसी भी बैंक चले जाएं, वो बदल करके आपको दूसरा नोट दे देगा। अब ये किसी चीज़ के साथ पैक्ड नहीं है, ये सिर्फ 10 रुपये का एक कागज़ है जिसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी है, और गवर्नमेंट अगर बहुत सारे नोट छाप ले तो फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो एक तो ये हुआ। आप उससे भी एक स्टेप आगे चले गए, या बिटकॉइन आ गया। अब वो तो पेपर भी ख़त्म हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बिटकॉइन के अंदर भी बहुत सारे हराम के पहलू हैं। उसमें तो जो हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उन्होंने तो कहा कि भाई अभी एहतियाती बेहतर है, अभी हम इसको समझ रहे हैं कि है क्या चीज़, लेकिन अभी तक जो चीज़ नज़र आ रहा है वो बेसिकली स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन जुआ हो गया। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है कि भाई वो पुराने ज़माने का सूद था, आज के ज़माने का सूद नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी सूद था, वो भी गलत था, और आज का भी सूद ही है। और बहुत सारे कंपनीज इस वजह से बैंकरप्ट हो जाती हैं कि वो बैंक का लोन बेसिकली पे नहीं कर पाते, ठीक है। और पैसे के ऊपर मज़ीद पैसा लेना हराम है, और बिल्कुल इसको साफ तरह से बता दिया है एक हदीस में। तो उन्होंने कहा कि सोने के बदले में उसी मिक़दार का सोना, खजूर के बदले में उसी मिक़दार का खजूर, गंदम के बदले में उसी मिक़दार का गंदम, नमक के बदले में उसी मिक़दार का नमक, जौ के बदले में उसी मिक़दार का जौ। अगर कोई शख्स ज़्यादा मिक़दार में तबादला करता है तो ये सूद है, ठीक है। और हाँ, सोने के बदले में चांदी जिस तरह तब्दील कर लें, यानी सोना आप कम दे दें, चांदी ज़्यादा दे दें, ठीक है। और इसमें हाथ तब्दील करना ज़रूरी है। हाथ तब्दील करना ज़रूरी क्या है कि मतलब ये कि गुड्स की फ़िज़िकल कस्टडी लेना ज़रूरी है। अब जैसे हमारे कमोडिटी मार्केट में होता है कि लोग ऑयल में पोजीशन ले लेते हैं और गोल्ड में पोजीशन ले लेते हैं, मतलब उसका पेपर ख़रीद लेते हैं, ठीक है। फिज़िकली वो पोजीशन में नहीं लेते, और उसके ऊपर उसको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कमोडिटी मार्केट जैसे ऑपरेट करते हैं, तो सूद है,
ٹھیک ہے. تو یہ جو بینک کا بھی جو لون ہوتا ہے اس کے لیے اب ایک جواز جو انہوں نے نکالا ہے کورنگی کے اس میں، دیکھیے 2 طرح کی لیز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ذات پیسہ دے رہے ہیں تو پرنسپل اماؤنٹ بھی ادا ہو رہا ہے. آپریشنل لیز کر لیں آپ یا فائنینشیل لیز کر لیں تو وہ اس کے جواز کا فتویٰ مل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب جیسے آپ نے ایک ڈیزل جنریٹر خریدا تو اب انڈر لائنگ ایک ایسٹ آ گیا اور وہ ایسٹ ایک پروڈکٹیو ایسٹ ہے. اب آپ اس کو خرید کر کے اس کا رینٹ دے رہے ہیں بینک کو اور ساتھ ساتھ پرنسپل اماؤنٹ بھی پے کر رہے ہیں. اور جب آپ رینٹ بھی دے رہے ہیں اور پرنسپل اماؤنٹ بھی پے کر رہے ہیں تو اینڈ آف دا پیریڈ میں جنریٹر آپ کا ہو گیا. یہ کہلاتا ہے فائنینشیل لیز، جس طرح سے گاڑیاں خریدی جاتی ہیں. اور آپریشنل لیز یہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے جنریٹر لیتے ہیں، 5 سال تک آپ بینک کو کرایہ دیتے ہیں. جب 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو بینک کو آپ جنریٹر واپس کر دیتے ہیں. تو یہ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے آپ گھر کرایہ پہ لیتے ہیں یا اور کوئی چیز کرایہ پہ لیتے ہیں تو اس طرح سے جو کرایہ پہ لیتے ہیں تو اس کا جواز بن جاتا ہے. لیکن اور بہت ساری جب چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں سود کے معاملے میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا بہتر ہے، یعنی تقویٰ کے پہلو کو اختیار کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ فتویٰ پہ چلے گئے. کیونکہ فتویٰ میں گنجائش نکال لیتے ہیں، اس میں فتویٰ کے اندر ہیلا بھی ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہیلا کر کے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے. تو جائز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ آدمی کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں تو چند دنوں کی زندگی ہے تو جتنا زیادہ اس سے بچ سکے اللہ تعالیٰ بچا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی سوال ہے؟ اینڈ میں آپ کو صرف 1-2 حدیث اور 1-2 قرآنی آیت بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سود کے اوپر کتنی سختی ہے. سر میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو بانڈس وغیرہ ہوتے ہیں جو پکا گورنمنٹ سود کی ہے، طرف سے، تو پکا سود ہے. اور سر جو ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو قومی نیشنل بچت ایک پروگرام ہے گورنمنٹ کا، انہوں وہ نے بھی یہ کہا سود ہوا ہے ہے. کہ آپ ہاں جی وہ بھی سود ہے. سر سن تو ہاں لیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک فکسڈ اماؤنٹ ان کے پاس جمع کروا دی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو پرسنٹیج دے دیں گے، منتھلی دیتے ہیں وہ، لائک 1 لاکھ پہ وہ 700 دیتے ہیں، اور وہ کبھی 700 ہوتی ہے کبھی 600 ہوتی ہے. اس طرح کا ان کا حساب ہے. دیکھیے کم یا زیادہ کرنے سے کوئی چیز جائز یا ناجائز نہیں ہو جاتی. پروفٹ بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے سود بھی یہ کم زیادہ کرتے ہیں تو جائز یا ناجائز ہو جائے. کرایہ تو آپ فکس دیتے ہیں گھر کا، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو کم یا زیادہ کرنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پیسے کو آپ کے استعمال کہاں کرتے ہیں. اگر وہ اس پیسے کو اٹھا کر کے کسی انڈسٹری کو سود دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ پکڑو 10 کروڑ روپے اور مجھے ہر مہینے اس پہ 10% دیتا رہا، وہ تو خود سود کما رہے ہیں اور آپ کو اس میں سے پروفٹ کے نام پہ دے رہے ہیں. تو پورے پروسیس کو دیکھنا پڑے گا کہ پورا پروسیس کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف بیسیکلی لوگ گئے تھے، مجھے یاد نہیں کون لوگ گئے تھے بینک کے سود کے خلاف. کون گیا تھا یار؟ وہ کورٹ میں گئے تھے. کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 10 سال میں سود ختم کر دو. تو وہ نواز شریف صاحب گئے تھے اور انہوں نے اسٹے آرڈر دیا تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. کتنی ہمت. ایک منٹ ذرا میں ایک فون لے لوں. جی السلام علیکم. جی پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے اس کی صورتحال. میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، نہیں عالم ہوں ہی نہیں. میں تو صرف آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک بنیادی معلومات دے رہا ہوں کہ اس سے جتنا آپ لوگ بچ سکتے ہیں بچیں. کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ٹائم ویلیو آف منی پڑھایا تھا جو کہ بیسیکلی سود ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی پڑھا دوں کہ سود کیا ہے. تو اس میں سود جو ہے قرآن کی روشنی میں سورہ روم آیت نمبر 39 میں ہے
सॉरी तहरीम, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया ना? जी सर, दे दिया। हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा कि वो आगे कहाँ तक उसको किस तरह से कर रहे हैं। तो सर क्योंकि जो नेशनल बैंक है उसकी एक ये उनका प्रोग्राम है बाकायदा, मरकज़ कौमी बचत, यस, इस नाम से। उसमें ये होता है कि आप लैक्स में, यानी उनकी मिनिमम वैल्यू है 1 लाख एंड मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितने भी हैं। तो वो 1 लाख पे आपको 1000 से कम पे पैसे देते हैं मंथली, ठीक है। और लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एक वो है, सूद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये उनके जो पैक्ट बना हुआ है, यानी एक होता है ना, हम पैक्ट करते हैं जब पैसे जमा कराते हैं, तो एक वर्किंग में पैक्ट होता है, उसमें मेंशन ये है कि इसमें सूद नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग, वो कहते हैं कि हम इसे स्टॉक में लगाते हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें। तो वो भी तो जुआ है सर सूद स्टॉक से की बच वजह के से तो मुल्क चल रहा है ना। और ये एक गलत फहमी है कि स्टॉक एक्सचेंज की वजह से मुल्क चल रहा है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से अखिल करीम डैडी और जहांगीर सिद्दीकी ये लोग अमीर हो रहे हैं। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज में वैसे एक एक्सेप्शन निकलती है, मैं इतना सख्ती नहीं करना चाह रहा, और मैं वैसे आलिम नहीं हूँ, आप किसी आलिम से बाकायदा पूछ लीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक बताना चाह रहा हूँ कि ये पहलू है कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप रोज़ाना शेयर खरीदें बेचें तो ये तो पक्का जुआ है, स्पेकुलेशन है। लेकिन आप स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीद कर रख लें और फिर आपको प्रॉफिट आता रहे कंपनी से, तो वो ठीक है। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि उस कंपनी ने अगर लोन लिया हुआ है और उस पर वो सूद अदा करती है तो आपको तो प्रॉफिट पे कर रही है, उसके इनकम सूद की है। ओके, तो और मैंने बताया ना कि एक ज़माना ऐसा, मैंने नहीं बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग सूद से बचना भी चाहेंगे तो उसकी गर्द तो उन तक पहुंच कर रहेगी। तो ये वही ज़माना है। सर हमारी जो रुपी है, रुपी वैल्यू में ही जब सूद शामिल है तो हम तो उससे नहीं बच रहे, चाहे इवन कि अगर कोई प्राइवेट सैलरी पर्सन जॉब भी कर रहा है तो उसको पैसे तो पाकिस्तानी रुपीस मिल रहे हैं, उसमें सूद है। नहीं, उसमें क्या सूद है? नहीं, उसमें ये है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी ने अगर सूद पे पैसे लेकर के लिए हुए हैं और उस पर बिजनेस कर रहा है तो बेसिकली पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है। अच्छा सर, एक और सवाल था आखिरी, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सूद में ट्रेडिंग भी करती है, सूद भी पे करती है, ये मतलब सब चीज़ें करती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सूद पे, उनकी सैलरी तो सूद पे हो गई ना देन। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जहाँ पे बात दरअसल ये है कि आपसे क़यामत के दिन उस हद तक सवाल होगा जहाँ तक आपका इख्तियार था। जहाँ पे आपका इख्तियार नहीं था तो तक़वा वाले तो वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये कि वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला रहीम करीम है कि भाई ठीक है, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं था तो तुम नहीं कर सकते, तो शायद कुछ माफ़ी की गुंजाइश नहीं करे। ठीक है, अच्छा, सिर्फ मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, ये इसके बाद मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि 9:05 हो गए। जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं उठेंगे रोज़े क़यामत मगर उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने लिपट कर बावला कर दिया हो। ये हालत उनकी इस वजह से हुई कि वो कहते थे तिजारत भी तो ऐसे ही है जैसे सूद लेना, हालांकि अल्लाह ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया है सूद को। फिर जिसको पहुंची ये नसीहत उसके रब की तरफ से और वो बाज आ गया तो उसके लिए जो पहले हो चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो कोई फिर सूद लेगा वही लोग हैं दोज़ख वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है खैरात को, अल्लाह और अल्लाह पसंद नहीं करता नाशुक्रगुजारी करने वाले गुनाहगार को। और उसमें एक और भी एक स्टेज आ जाता है, उसको कहते हैं एहसान। जैसे आप किसी को कर्ज दें तो कर्ज में भी एहसान का मामला करें कि भाई सूद तो ले ही नहीं, लेकिन अगर वो वक्त पे नहीं ज़्यादा पे कर पा रहा है उसको आप जितनी गुंजाइश दे सकते हैं दें, ये एहसान का मामला है। ठीक है, जो अभी मैंने आयत पढ़ी है वो सूरह बकरा की 275 276 है। और एक हदीस पढ़ देता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद लेने और खाने वाले पर और सूद देने और खिलाने वाले पर और उसके लिखने वाले पर
اور اس کے گواہوں پر, اور آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر. اور ایک اور حدیث ہے کہ سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں, اور ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا, اور ایک اور حدیث میں اس کا اضافہ ہے 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حدیث کی حرمت. اس میں حدیث بہت سخت طریقے سے حرام ہے, تو اس لیے یہ حدیثوں میں, قرآن میں یہ جو سود ہے بہت سخت طریقے سے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو, سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب, اور کوئی سوال؟ سر تھینک یو, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی. اور میری انعام بھائی سے بات ہوئی تھی تو وہ ابھی آفس میٹنگ میں مصروف ہے, تو وہی کہتے میں آپ کو بتا دوں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے جی. مہدی صاحب. سر آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا منی سپلائی کا, اور یہ انٹرسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے ٹاپک, بٹ آئی مین آئی گیس ان اے وے ہے, بٹ میرا پوچھنے کا مقصد آپ سے یہ ہے, میرا ایک کلائنٹ ہے جس کا آپ کو پتا ہوگا, اس کا نام ہے پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ. وہاں پہ ہمارے قائد اعظم مرحوم صاحب چھپتے ہیں نوٹ چھپتے ہیں نوٹوں میں. تو میرے پاس کانٹریکٹ ہے وہاں پہ, میرا آدمی وہاں پہ 9 hours a day بیٹھا ہوتا ہے کچھ انفراسٹرکچر دیکھنے کے لیے. میں زیادہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا. جی 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 جناب, مئی کے مہینے میں جتنے کنٹینر لوڈ ہوئے ہیں منی کے, پورے زرداری اور پورے نواز شریف کے دور میں اتنے کنٹینر کمبائنڈ لوڈ نہیں ہوئے کبھی جتنے مئی کے مہینے میں ہوئے ہیں. تو میں مطلب میں سر کھجاتا رہ گیا سر کہ یہ آخرکار ہماری منی سپلائی اتنی زیادہ جا رہی ہے. جو اکنامکس کے کانسیپٹس کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ منی سپلائی کرو گے, اگر اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے, گولڈ کی بیکنگ نہیں ہے یا آئل کی بیکنگ نہیں ہے, یا ٹریڈنگ بزنس کی بیکنگ نہیں ہے, بالکل تو انفلیشن آئے گا. بالکل. تو آپ کا کیا مطلب, واٹ آر یور کامنٹس آن دس, کہ کیا ہوگا اس کا کیا؟ گورنمنٹ فرسٹریشن میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں پروجیکٹس, اور لوکل جو ان کا جو انٹرنل لون ہے, جو پاکستانی بینک سے ان کا لون ہے, وہ ظاہر روپیز میں پے کرنا ہوتا ہے, تو وہ نوٹ چھاپ کر کے پے کر رہے ہیں. ابھی تو مہنگائی آئی ہے کہ چیزیں ڈبل مہنگی ہو گئی ہیں. جب یہ کام کریں گے تو چیزیں 3 گنا 4 گنا مہنگی ہو جائیں گی, کیونکہ منی سپلائی بڑھانے کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس, جو کہ انفلیشن کی ڈیفینیشن ہے. تو اس کا مطلب اور انفلیشن آئے گا, وچ از بیڈ. اوکے جناب, تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تو وش یو آل دا بیسٹ. آپ لوگ مل جل کے تیاری کریں, اور سدرا اگر تم لوگوں کو نہیں پڑھائے سیٹرڈے سنڈے تو مجھے بتا دو. نہیں سر, سدرا میری سر سے بات ہوئی ہے, سر کہہ رہے ہیں there's gonna be no class on Saturday Sunday, right sir? ہاں بالکل, شام 6 بجے I guess if everyone آپ agrees. لوگ کر کے تیاری کریں, اکاؤنٹنگ کی تھوڑا سیکھ لیں, اس سے فائدہ ہونا چاہیے. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, آل دا بیسٹ. تھینک یو سر, اللہ تھینک یو سر, حافظ. اللہ حافظ.